آپ 1965 کو غزوہ بدر کے ساتھ منطبق کر سکتے ہیں پوری طرح، جس طرح قوم کے بچے نے اس ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لیا، خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ ہمارے ہاں لاہور میں ایک کالج ہے، اب تو یونیورسٹی بن گیا ہوا ہے، NCA، نیشنل کالج آف آرٹس۔ نیشنل کالج آف آرٹ کی اپنی ہسٹری، ہمارے پاس ٹینک کوئی نہیں تھے، اب دشمن ادھر سے پوری قوت کے ساتھ آ، تو NCA کے بچوں نے بڑے بڑے ٹاٹوں کے اوپر ٹینٹ پینٹ کیے اور جا کے راستے میں آنے والے درختوں سے ٹانگ دیے، یا راستے میں بانس کھڑے کر کے ان کے اوپر ٹانگ دیے تاکہ دشمن جب دوربین سے دیکھے، اس وقت کمیونیکیشن کے اتنے تو نہیں تھے نا، سیٹلائٹ تو نہیں تھا، تو وہ دیکھے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہو کہ ان کے پاس تو اتنے ٹینک ہیں۔ تو یہ ان کی پارٹیسپیشن تھی، ان بچوں کی اور ان بچیوں کی۔ پوری قوم نے اس کے اندر پوری یکسوئی کے ساتھ حصہ لیا اور اپنے تئیں جو کچھ ہو سکتا تھا اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا، اور دفاع ایسے ہی ہوتا ہے۔ دفاع ایسے جب ایک بچہ آپ کا، جب ایک فرد اس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، جتنا کر سکے اتنا کرتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج یکم سپتمبر مطلب کہ ستمبر کا مہینہ شروع ہوا، اور یہ مہینہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی ولولہ انگیز مہینہ ہے۔ ہم سب کو یاد ہے کہ 6 سپتمبر 1965 کو دشمن نے پاکستان کے اوپر اچانک حملہ کر دیا، اور پھر اس حملے کے جواب میں پاکستان، اب میں بات جو لفظ استعمال کر رہا ہوں، پاکستان، یعنی کہ پاکستان نے بحیثیت مجموعی پاکستان کے ایک بچے نے، خواتین نے، نوجوانوں نے، طالب علموں نے، میوزیشنز نے، سنگرز نے، اساتذہ نے، سیاستدانوں نے، افواج پاکستان مل کر ملک کا دفاع کیا۔ اور یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ قوم کا دفاع ہر قوم کی ایک بنیادی اور اہم ترین ضرورت، ایک تقاضا ہے۔ اس تقاضے کو ستمبر کی جنگ میں پاکستان نے جس طرح سے شاندار اور قابل فخر انداز میں پورا کیا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، ہماری تاریخ کا نہیں، دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ۔ اس تاریخ کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی منجھے ہوئے صحافی ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور پاکستان کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا، یک قالب دو جان، یہ پوری قوم کی ایک نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم ان سے آج بات کریں گے کہ دفاع جو ہے وہ کیا ہے، اور ایک قوم کے لیے دفاع کی جو معنویت ہے وہ کیا ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر گفتگو تو آپ نے بڑی سن لی، ہاں، میں نے آپ کی تعارفی کلمات جو ہیں وہ سنے ہیں۔ دیکھیے، دفاع جو ہے وہ ایک انسانی جبلت، انسان جب اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر وجود میں آیا تو اس کی سلامتی کو، اس کے، اور پھر اس نے خاندان بنایا جب پہاڑوں سے نیچے اترا اور درختوں تک اپنے آپ کو محدود کیا، وہاں پہ پھر وہ درختوں سے نیچے اتر کے اس نے زمین صاف کر کے گاؤں بسائے، شہر بسائے۔ اس وقت انسان جو تھا مختلف چیزوں سے خود کو موذی، جانور بھی ہو سکتے ہیں، اپنے رائیول انسان بھی ہو سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کا جو جذبہ ہے وہ اس کے لاشعور میں اس کی جبلت ثانیہ بن گیا، یوں کہہ لیں اس کی جبلت کا حصہ ہو گیا۔ تو یہ تو ایک نیچرل بیہیویئر ہے، انیٹ بیہیویئر ہے، یہ لرنڈ بیہیویئر نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کے لاشعور کا حصہ ہے۔ چوزا پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے اس نے دانے کے اوپر چونچ مارنی ہے اور وہ دانہ اس نے کھانا ہے، اسے ماں کو سکھانا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اور اس نے 2 ٹانگوں پہ چلنا ہے، پر اس نے اپنے بغل میں رکھنے، یہ چوزے کی اس کی جبلت۔ دفاع جو ہے وہ انسان کی جبلت، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے، بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کی آمد، اور جس طرح اسلام دوسرے مذاہب کی طرح ہندو مت میں ضم نہیں ہوا۔ آج آپ بھارتی جو دستور ہے، یہ بڑا کویشچن مارک ہے ان کے لیے بھی کہ یہ نہیں ہوا۔ ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے، اگر آپ سکھ ہیں تو آپ کو ہندو کے خانے میں لکھا جائے گا، آپ اپنی الگ آئیڈینٹی نہیں رکھ سکتے۔ پاکستان میں رکھ سکتے ہیں آپ الگ آئیڈینٹی، ادھر نہیں۔
آپ ISSB میں جاتے ہیں، ہمیں بھی 80s میں جانے کا، لیٹ 70s اور ارلی 80s میں جانے کا اتفاق ہوا میٹرک کے بعد. اس وقت ISSB ہوتا تھا. تو ISSB میں جاتے تھے تو وہاں پہ جو آپشنز دیے ہوتے تھے نا قومیتوں کے پاکستان کے، ان کے اندر سکھ کا آپشن بھی تھا. بھارت کے کسی ڈاکومنٹ کے اندر نہیں ہے. اس پر بات کریں گے آپ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بسنے والی جو ایک بڑی اقلیت ہے یعنی کہ ہندو، ان کا یہ خیال تھا کہ لانگر رن میں یہ بھی ہمارے اندر شامل ہو جائے. جس طرح دلت ہو گئے ہیں، جس طرح بالمیکی ہو گئے ہیں، جس طرح بدھ ہو گئے ہیں، جس طرح ہندو ہو گئے، یہ بھی ہو جائے گا. اسلام نے اپنی آئیڈینٹی اس خطے کے حوالے سے برقرار رکھی جس کا انہیں دکھ ہوا، اور وہ اپنے اس دکھ کا اظہار جو ہے مختلف صورتوں میں کرتے رہتے ہیں. قیام پاکستان تو ایک لینڈ مارک ہے نا. اس وقت بھی وہ تاریخ بھارت کے اندر پوری شد و مد کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے. لوگوں کے اوپر زندگی اجیرن کی جا رہی ہے. بھارت میں رہنا ہوگا، جے ماتا کی کہنا ہوگا، یہ سارے نعرے ہیں وہاں کے. اس فطرت ثانیہ کے حامل ایک ایسے ہمسائے کے ساتھ جس کی گورننس جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ سے گورن ہو رہی ہے اور جس کے فیصلے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہاسٹیلٹی آنا ایک لازمی اور فطری ہے. اور وہ آئی اور وہ موجود ہے، پہلے دن سے موجود ہے، پہلے دن سے، ایون قیام پاکستان سے پہلے سے. اور اس نے ایک شکل بدلی، وہ شکل ریفارم کرتی رہتی ہے. آج کل فیک نیوز کی شکل کے اندر آ رہی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر جتنی بھی غلط کاریاں ہیں میڈیا کے فرنٹ کے اوپر، آپ اس کو سرا تلاش کرتے ہوئے چلیے. آپ کبھی چنائی پہنچیں گے، کبھی آپ ممبئی پہنچیں گے، کبھی آپ دلی پہنچیں گے. یعنی یہ ساری وہاں سے جنریٹ ہو رہی ہوگی جس میں آپ کو گالم گلوچ، آپ کے دلوں کے اندر، اذہان کے اندر، قلوب کے اندر تشکیک پیدا کرنا، اور کہ یہ ابلیس کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں شک پیدا، آپ کے بارے میں شک پیدا کرنا. یہ سب سے بڑا حربہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے. تو اس ایسے ہمسائے کی ہمسائیگی میں اب بھائی کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں، ہمسائے کو نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو ایسے ہمسائے کی موجودگی کے اندر پاکستان کے لیے دفاع کی اہمیت اور بھی دو چند ہو جاتی ہے. اور اس دفاع کے لیے پاکستان نے، ہماری قوم نے آج تک اپنے بیسٹ آف دا بیسٹ وسائل، بیسٹ آف دا بیسٹ نوجوان ہم نے. سب سے پہلے ہیومن ریسورس میٹر کرتا ہے. بیسٹ آف دا بیسٹ نوجوان چنتے ہیں ہم سوسائٹی میں سے، فزیکلی، مینٹلی الرٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم دنیا کا، اور کبھی بھی پاکستان کے پاس جو دفاعی ٹیکنالوجی موجود ہوتی ہے ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کے ہمیشہ دینا پڑتا ہے، لیکن ہم دیتے ہیں اور بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، پھر اس کے بعد آگے بڑھیے. ہم ان کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ ٹریننگ کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے مطلب کہ جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے اس کے اداروں میں ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو یا آفیسرز کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ اس طرح کے ہاسٹائل ہمسائے کی موجودگی. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ ہمسایہ روب عمل آ رہا ہے. میں سر یہ بات، یہ بڑی خوبصورت آپ نے اس کی تمہید بھی دی اور بڑا اس کو اپنا کیا. 65 بار یہ ہمارا ایک سنہری بات. اس میں جس طرح سے پاکستان نے ایک دفاع کیا اپنے سرزمین کا، اس میں جو ایک پارٹیسپیشن ہے قوم کے اور معاشرے کے ایک ایک فرد کی، اور جو سپورٹ ہے افواج پاکستان کو، اور جو پھر افواج پاکستان کی پرفارمنس ہے، ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا، کیونکہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اوپن اس کے اوپر ہی. جی بالکل ٹھیک. دیکھیے 1965 جو ہے وہ ایک کھلی، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، عوامی جنگ کا پہلا موقع تھا. جو 1948 کی کشمیر والی جنگ تھی وہ کھلی جنگ نہیں تھی اس طرح سے، اور ایک نکر کے اندر تھی. یہ
سینے کے اوپر پاکستان کا جو دل ہے نا، دل ہے لاہور پر لاہور، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تھی، اور عالمی بارڈر پہ حملہ تھا۔ عالمی بارڈر کو کراس کرنا ہی بنیادی طور پہ جنگ کہا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے، تو عالمی بارڈر انہوں نے کراس کیا تھا تو اس کے اوپر حملہ تھا۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں 1 منٹ کے لیے، آپ 1965 کو غزوہ بدر کے ساتھ منطبق کر سکتے ہیں پوری طرح، جس طرح قوم کے بچے نے اس ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لیا، خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ ہمارے ہاں لاہور میں ایک کالج ہے، اب تو یونیورسٹی بن گیا ہوا ہے، NC ہے، نیشنل کالج آف آرٹس، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیشنل کالج آف آرٹ کی اپنی ہسٹری اگر میں آپ کو اس حوالے سے، یعنی ہمارے پاس ٹینک کوئی نہیں تھے، اب دشمن ادھر سے پوری قوت کے ساتھ آ، تو NCA کے بچوں نے بڑے بڑے ٹاٹوں کے اوپر ٹینٹ پینٹ کیے اور جا کے راستے میں آنے والے درختوں سے ٹانگ دیے، یا راستے میں کوئی بانس کھڑے کر کے ان کے اوپر ٹانگ دیے تاکہ دشمن جب دوربین سے دیکھے، اس وقت کمیونیکیشن کے اتنے تو نہیں تھے نا، سیٹلائٹ تو نہیں تھا، تو وہ دیکھے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہو کہ ان کے پاس تو اتنے ٹینک ہیں۔ تو یہ ان کی پارٹیسپیشن تھی، ان بچوں کی اور ان بچیوں کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم نے اس کے اندر پوری یکسوئی کے ساتھ حصہ لیا اور اپنے تئیں جو کچھ ہو سکتا تھا اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا، اور دفاع ایسے ہی ہوتا ہے، دفاع ایسے جب ایک بچہ آپ کا، جب ایک فرد اس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، جتنا کر سکے اتنا کرتا ہے، جو اس کا کیپیسٹی ہے، جو اس کی صلاحیت ہوتی ہے، جو اس کے پاس انرجی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی نے گولی ہی چلانی ہے۔ ہاں، اگر کوئی اب دیکھیے نا، اس وقت جو اپنا زخمی ہو کے محاذ جنگ سے لوگ آتے تھے، میں تو کہتا ہوں کہ جو اس وقت پیرامیڈک سٹاف تھا، اس کے کردار کے اوپر ابھی تک ہم نے کوئی زیادہ نہیں لکھا یا روشنی ڈالی، اور اس وقت تو ہمارے پاس پیرامیڈکس تھے بھی تھوڑے تھے، پورے ہاسپٹل میں 1 یا 2 نرسز ہوتی تھیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ جو آتے تھے جوان، اور ان کا جو جذبہ تھا اور ان کو ٹریٹمنٹ جو ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اچھا وہ اپنی جگہ کے اوپر، پھر بہت ساری چیزیں سپلائی ہونا تھی۔ ہمارے ہاں سینہ بسینہ تو یہ بات آتی ہے کہ اس وقت جو ڈرائیور تھے انہوں نے والنٹیئر کیا، اور اپنے اس وقت کے ٹرانسپورٹر نے اپنی ٹرانسپورٹ دی۔ تو یہ جو ہوتا ہے، یہ ایک جامع اور آل ممبر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، دفاع جو ہوتا ہے، اور ہم نے 1965 میں اس کی ایک اچھی مثال پیش کی تھی دنیا کے سامنے۔ اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کا جذبہ اور اس طرح کی ایک جاں فروشی اور اس طرح کا عزم کہیں دنیا کے کسی خطے میں، کسی حصے میں کبھی دکھائی دیا۔ چلیے ہم یہ بھی بات مان لیتے ہیں، لیکن کم از کم ہم اس اعتماد کے ساتھ تو کہہ سکتے ہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ کے اندر اس کی ہم کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ اچھا سر، اب میں جو ابھی آپ نے بات کی فیک نیوز اور 5th جنریشن وارفیئر، اور یہ جو سوشل میڈیا کا گندا اور گنونا استعمال جہاں سے ہو رہا ہے، یہ بھی ایک جنگ لڑی ہے۔ اب میں 65 سے آج آپ کو لے کر آ رہا ہوں یہاں پر، دفاع وہاں پر ہی موجود ہے، قوم کی بنیادی ضرورت، اور آج بھی قوم جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے امن کے لیے اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی۔ یہ جو آج کا لمحہ ہے، اس میں جو ہم دفاع کر رہے ہیں، اس دفاع کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ بتائیں کہ ہم کس طرح سے دفاع کر رہے ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور اس دفاع کے اندر دوسری اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی بات کہ جو لوگ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا انجام کیا۔ دیکھیے، ایک تو بات میں بڑی معذرت کے ساتھ پہلے معذرت کر لوں، میں اس کو تھوڑا ری ارینج کرنا چاہوں۔ جی پلیز۔ قوم اپنی افواج کے ساتھ نہیں کھڑی، افواج اپنی قوم کے ساتھ کھڑی۔ اوکے، ویسے بات ایک ہی ہے، ہاں، ان کے ارد گرد کھڑی ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تھوڑا سا میرے خیال کے اندر، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب دشمن وہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وجہ نزاع وہی ہے، اور وجہ اور نزاع جو ہے وہ آپ کا اور میرا وجود ہے،
وہ نہیں برداشت کر رہے نا ٹھیک ہے، کہ یہ کیوں نہیں. تو پھر حملے کی نوعیت بدل سکتی ہے، بدلی. حملے کا محاذ بدل سکتا ہے، حملہ تو جاری رہے گا. ٹھیک ہے نا، وہ تہذیبی محاذ کے اوپر ہو، وہ معاشرتی محاذ کے اوپر ہو، وہ معاشی محاذ کے اوپر ہو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی دنیا کا ملک پاکستان سے چاول خریدنے لگے تو ہمسایہ ملک کا جو تاجر ہوتا ہے وہ جا کے اس کو کہتا ہے کہ آپ ہم سے سستے لے لیں. اگر وہ ملک نہیں مانتا تو وہ پھر آخری گزارش یہ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان سے نہ لیں اور کالے چور سے لے لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ گھٹیا بن. اور یہ وہی مطلب اس کا کیا مطلب؟ یہ بھی تو ایک حملہ ہے نا سر. آپ اپنا تجارت کریں، ہم اپنی تجارت کریں گے. جس کو ہماری چیز چاہیے ہوگی وہ ہم سے لے لے گا، جس کو آپ سے چاہیے ہوگی. آپ ہمیں کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کی ہے اس محاذ کے اوپر کہ کیا ہمارے ہاں ہمیں کس طرح کی ہاسٹیلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو فیک نیوز پہ ہم واپس آتے ہیں. دیکھیے اس کے لیے تو ہمیں پیرامیٹر سیٹ کر کے دے دیے گئے. میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ بات میں ہی کر رہا ہوں، لیکن میں نے ایک پرانی تقریر دیکھی حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کی، تو وہ میرے سے پہلے یہ بات کر چکے ہوئے تھے.